بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانی کی تخلیق۔ پانی جو کہ زندگی ہے اس عرض کائنات کو حیات دینے کے لیے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پانی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک سب سے عظیم نعمت ہے، اس میں کس قدر گہرے راز پوشیدہ ہیں؟ یہ تو خیر سبھی جانتے ہیں کہ ایک انسانی جسم کا 75% سے زیادہ حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ ایک سائنسی ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پانی کے اندر کچھ زندہ مخلوقات یا پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں، اور یہ مخلوقات یا پارٹیکلز انسانوں کی طرح نیک اور بد بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کو ہماری طرح غصہ بھی آ سکتا ہے، اور ان کی فیلنگز بھی ہوتی ہیں، ان کے ایموشنز بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ سب کہاں تک سچ پر مبنی ہے یا محض قیاس آرائی ہے کہ پانی اللہ کی ایک مخلوق کیسے ہو سکتی ہے، اس میں جان کیسے ہو سکتی ہے؟ ان تمام پہلوؤں کو آج ہم اپنی ویڈیو میں کور کریں گے۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر کی درخواست ہے، اور ویڈیو ضرور دیکھیے گا کیونکہ آدھی ویڈیو دیکھنے سے آدھی معلومات ہی ملتی ہیں۔ ہمارے اس عظیم یونیورس یعنی کائنات بننے سے پہلے کچھ بھی نہ تھا سوائے اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک کی ذات کے علاوہ، اور اللہ کا عرش جو کہ پانی پر قائم ہے۔ وہ پانی جو ہمارے پیدائش کا سب سے مضبوط اور اہم ترین ایلیمنٹ ہے، جس کے بغیر اس دنیا میں زندگی ناممکن ہے۔ اس پانی سے ہم خود کو صاف رکھتے ہیں، اسے پی کر ہم انرجیٹک رہتے ہیں۔ کھیت کھلیان، پھل باغات، پہاڑ، زمین کی رونق پانی ہی کے مرہون منت ہے، اور بارش کی صورت میں بنجر زمین کو سبزے میں بدلنا کا کام بھی پانی کا ہی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق پانی ایک مخلوق ہے جس کے ہر انسان کی طرح، ہر جاندار مخلوق کی طرح ایموشنز بھی ہوتے ہیں، جو جذبات بھی رکھتے ہیں، جو فیلنگز بھی رکھتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک جاپانی سائنسدان مسارو ایموٹو نے دنیا بھر کے 2000 دھنوں پر یعنی لیرکس کے ذریعے پانی پر تجزیہ اور تجربہ کیا۔ یوں تو انہوں نے کافی ساری ان کا تحقیقی مقالہ ہے، لیکن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پانی سے جڑی لے کر آنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے پانی کے اوپر دنیا بھر کے مذاہب اور دنیا بھر کے مکتبہ فکر سے جس پہ لوگ بلیو کرتے ہیں، ان کی 2000 دھنیں اور لیرکس کے ذریعے تجربہ کیا، ان پانی پر ان دھن کو پڑھا اور ان لیرکس کو گایا، اور اس نے مختلف مذاہب کی مذہبی دعاؤں کو بھی شامل کیا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، ایک محبت اور ایک دوسری تعظیم۔ محبت کے ذریعے تو ہم جانور سے جانور، شیر جیسے ایک خونخوار جانور کو بھی ہم اپنے تابع کر سکتے ہیں۔ تو پھر پانی کے متعلق بھی کچھ یہی باتیں اخذ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ خوش و خرم اور غمگین ڈپریس انسان کی ذہنی یا جسمانی کیفیت کسی کی بد دعا یا دعا کے ذریعے چینج ہو سکتی ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جسم کا کوئی ایک حصہ اس میں جہاں پر پانی موجود نہ ہو، یہاں تک کہ انسانی جسم کا سب سے بڑا اور سب سے قیمتی اور سب سے قابل حصہ دماغ بھی پانی سے ہی بنا ہے۔ اب اس بات پر غور کریں کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جب تمہیں غصہ آئے تو پانی پی لیا کرو، کیا پھر جب کوئی نیک کام کرنا چاہو تو وضو کر کے، یہاں تک کہ تمہارے مذہب میں، ہمارے مذہب میں زیادہ تر باوضو رہنے کی تاکید کی گئی ہے، اور سونے سے پہلے بھی وضو کر کے سونے کا حکم دیا گیا ہے کہ پانی کی اتنی تاثیر ہے کہ وہ غصے کو بھی ٹھنڈا کر سکتا ہے، اور باوضو رہ کے انسان پاک صاف خود کو محسوس کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو میں استعمال ہونے والا پانی نیگیٹو انرجی کو دور رکھتا ہے، اور جب بھی کوئی غلط کام، غلط بات یا کوئی گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے تو وضو ہونے کا احساس ہی انسان کو خود غلط باتوں میں باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس بات کا ثبوت اس جاپانی سائنسدان مسارو ایموٹو کے تجربے کی بنیاد پر موجود ہے جو اس نے پانی پر کیا تھا۔ ڈاکٹر ایموٹو پانی پر کئی تجربات کیے اور پروف بھی کیا کہ پانی اپنے ارد گرد کے ماحول کے زیر اثر خود کو تبدیل کر سکتا ہے۔ مزید یہ کہ ڈاکٹر ایموٹو نے کہا کہ پانی ایک انسانی سوچ پر بہت گہرا اثر مرتب کرتا ہے۔ پانی پر اس چیز کی اس میموری کو اسٹور کرتا ہے جس چیز پر پانی کا سامنا ہوا ہو۔
डॉक्टर एमोटो के मुताबिक हर इंसान का एक एक लफ्ज़, सोच, जज्बात और एक मकनातीसी कोड के ज़रिए मुख्तलिफ तरह से असर डालते हैं। डॉक्टर एमोटो के मुताबिक जब उन्होंने पानी पर किए जाने वाले रिसर्च में बड़े अनोखे असरात उनको मिले। उनका कहना था कि एडॉल्फ हिटलर और चंगेज़ खान और मशहूर दुनिया के कातलों और जाबिर लोगों के अगर नाम लिए तो पानी की हैयत एकदम तब्दील हो गई और उसकी खुर्दबीनी शक्ल एक ड्रोनी सी बन गई, एक स्केयर सी बन गई। जबकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक गॉड और अल्लाह का नाम लेने से पानी की कई खुर्दबीनी शक्ल एक खूबसूरत डिज़ाइन जैसे फूल या फिर एक उसमें रूई के गाले की तरह खुर्दबीनी अंदाज में तब्दील हो गई। डॉक्टर एमोटो ने अपने रिसर्च में ये दावा किया कि बड़े मुदल्लिल प्रूफ पेश किए और पूरी दुनिया को, ख़ासकर गैर इस्लामी मकतबा फ़क्र को हैरान कुन कर दिया कि कलाम अल्लाह न सिर्फ इंसानी दिमाग बल्कि रूह के साथ साथ इसका असर पानी के क़तरों पर भी बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर पानी के एक गिलास में एक क़तरे पर भी कलाम अल्लाह का नाम पढ़ दिया जाए तो इससे, जिसे हम दम करना कहते हैं, इससे पानी के क़तरे पर, उसकी माहियत पर, उसकी हैयत पर एकदम ज़बरदस्त असर पड़ता है, हैरत अंगेज़ और जादुई तौर पे। वो अपना रंग, अपना जो उसका असर है एकदम तब्दील कर लेता है, अपना मूड तक तब्दील कर लेता है। अपने तवील रिसर्च से दुनिया को हैरान कर देने वाले डॉक्टर मिसारो एमोटो का ये भी कहना है और मानना भी है कि क्योंकि उन्होंने पानी के ऊपर दुनिया के बेशतर मज़ाहिब के मजहबी दुआएं भी अप्लाई की और जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और जिस पानी पर पढ़ा वो ही डॉक्टर एमोटो देखकर दंग रह गया कि अब उसने कहा कि अब मैं समझा कि मुसलमानों के अक़ीदे में खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले और दीगर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म क्यों दिया गया है। मज़हब इस्लाम के अलावा तिब्बत के रहने वाले राहिब भी अपनी कई बीमारियों में ख़ुद को एक तवील अरसे से पानी पर मुनहसर करने के लिए पानी का ज़िम्मेदार ठहराते हैं। इसके अलावा ईसाई मज़हब में बच्चों को पैदा होते ही पहली बार ही पानी में उसको स्विमिंग के ज़रिए इसको ये साफ़ किया जाता है, जिसे बैप्टिज़म कहा जाता है। जहाँ पानी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी वजह, वहीं बनी नौ इंसान की दिन ब दिन पानी के साथ छेड़खानी भी है। पानी के अंदर मौजूद नेगेटिव एनर्जी भी सामने आने लगी है। आज पानी को मुख्तलिफ़ केमिकल्स के बदौलत पानी को आलूदा किया जा रहा है और जिस पानी को हम साफ़ समझते हैं उसमें मौजूद केमिकल्स दाखिल होकर इस नेगेटिव एनर्जी को हमारे जिस्म में दाखिल कर देते हैं, जो हमारे जिस्मों में कई तरह की जहनी व जिस्मानी तब्दीलियों का बाइस बनते हैं। इसीलिए पानी में मौजूद इस मखलूक के साथ छेड़खानी करने ने उसको एक इसके और एक ख़ुद समझना आने वाली कैफियत के उसमें डाल दिया है, कैफियत में, जो हमारे जिस्म से इंतकाम लेने के लिए हमारे जिस्म के अंदर कई मूज़ी और मुहल्लिक बीमारियों को जन्म देता है। वो पानी जो कि ज़िंदगी है, जो कि हयात है, इसे हम टेक्नोलॉजी और मसनूई पैदावार के ज़रिए ख़ुद ख़त्म कर रहे हैं। कुछ रूसी साइंसदानों ने कुछ अर्से कबल वेनेज़ुएला के एक दूर दराज इलाक़े से पानी के कुछ सैंपल लिए और वो इलाक़ा जहाँ पर इंसान का गुज़र तक नहीं हुआ था और इंसान वहाँ पहुँचा नहीं था, वहाँ कुदरती तौर पर साफ़ सुथरा पानी था और वो वहाँ से पानी के सैंपल लेकर आए। उस पानी में कोई कसाफत भी शामिल नहीं थी और उस पानी को किसी इंसान ने इस्तेमाल भी नहीं किया था और तजर्बे के मुताबिक वो ये जानकर हैरान रह गए कि वो पानी हमारे रोज़मर्रा पानी के इस्तेमाल होने वाले पानी से 40,000 गुना ज़्यादा साफ़ था। आज जो पानी हमारे लिए बीमारियों की वजह बन गया है, वही पानी आज से 1400 साल पहले नबी आक़ाए दो जहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में आकर कैसा बर्ताव करता था, इसकी भी हमारे पास मिसाल मौजूद है और सबूत मौजूद है। इसका सबूत बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की अहादीस में बआसानी मिल जाता है, जिसमें हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार हम 300 अफराद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में सफ़र कर रहे थे कि रास्ते में क़याम का फ़ैसला किया। वज़ू और नमाज के लिए पानी बहुत कम था क्योंकि अफराद ज़्यादा थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि थोड़ा सा पानी लेकर आओ। पानी लाया गया। जब आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़रा से पानी में अपने दस्ते मुबारक रखे तो सब ये देखकर हैरान रह गए और ये मौजज़ा देख के लोगों ने अपनी आँखों से देखा
کہ میرے نبی کی شان اور کرامت کہ دیکھیں کہ میرے نبی کی انگلیاں مبارک پانی کے فوارے کی طرح رواں دواں ہو گئی اور وہاں سے پانی فوارے کی طرح نکلنے لگا۔ اور یوں ہم 300 افراد نے وضو بھی کیا، سیر ہو کر پانی بھی کیا اور دیگر استعمال کے لیے پانی کو جمع بھی کیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے پیدا کی۔ جاپانی ریسرچر ڈاکٹر ایموٹو کو اپنے ایک لیکچر میں انہوں نے انکشاف کیا کہ جاپان میں عرب کی سرزمین سے ملنے والے پانی آب زمزم میں جب میں نے ریسرچ کی تو یہ راز افشا ہوا کہ زمزم پانی کا ایک قطرہ اپنی حیثیت میں انفرادی اہمیت و مقام رکھتا ہے جو کسی اور پانی میں آج تک میں نے نہیں پایا۔ ڈاکٹر ایموٹو نے دنیا کے ہر کونے سے، ہر حصے سے، ہر جھیل، ہر آبشار سے پانی منگوا کے اس میں اپنی ریسرچ کی تھی، جس میں آب زمزم بھی شامل تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دنیا کا وہ واحد پانی ہے جو اثر پذیری میں بے مثال ہے۔ اگر اور مزید یہ کہ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے اور اس پر دم ہمارے مطابق مسلمانوں مطابق دم کر لیا جائے تو اس کے اثرات میں کئی گنا پازیٹیو اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کا موازنہ دنیا میں موجود کئی دنیا کے دیگر جھیل، آبشار اور قدرتی پانی کے ذرائع سے کیا گیا تو نتیجہ اخذ ہوا کہ آب زمزم کا ایک قطرہ دنیا بھر کے پائے جانے والے پانی کے ذخیرے کے مقابلے میں انتہائی نایاب اور اہم ہے اور بہت زیادہ شفا بخش ہے۔ اب آپ یقیناً اس حیرت انگیز مخلوق کے بارے میں بخوبی اور احسن جان چکے ہوں گے کہ پانی کس طریقے سے فیلنگز رکھتا ہے، ایموشنز رکھتا ہے، جذبات رکھتا ہے، اور کس وجہ سے وہ ڈر بھی جاتا ہے، وہ سہم بھی جاتا ہے، اور وہ اپنی ہم نے ظاہر مختلف ویڈیوز میں اور بہت سے لوگوں کو سیر کا شوق ہے، بہت سے لوگ جاتے ہوں گے، کہیں پانی اپنی ایک سکون کی کیفیت میں بہہ رہا ہے تو کہیں پانی تلاطم کا شکار ہے اور کہیں پانی اپنے آپ سے باہر نکل رہا ہے، آپے سے باہر نکل رہا ہے۔ تو یہ پانی کی وہ کیفیات ہی ہیں کہ جو پانی کو اپنے اثر میں بدلنے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ قدرت نے زندگی اور اسلام نے کی برکت اور سائنس کی مفروضات نے ہمیں اسے پانی کو ایک مخلوق کا درجہ دے ڈالا ہے۔ پانی وہ مخلوق ہے کہ جس کو ہم اپنے ہی ہاتھوں سے خراب اور گندا کر رہے ہیں اور آلودہ کر رہے ہیں۔ اگر آج ہم اس مخلوق سے چھیڑخانی کریں گے تو کل ہمارے ساتھ یہ نقصان دہ اور مہلک ثابت ہوگا۔ یقیناً آپ بیشتر اور بہت اچھی طریقے سے جان چکے ہوں گے، اور اس کا اندازہ بدلنے والے موسمیاتی تغیر و تبدل ہے۔ پچھلے 15 سالوں سے جو صورتحال کسی بہت حد تک بگڑ چکی ہے، جو ہم سب کے سامنے ہے۔ آج سمندری طوفان اپنے نارمل رینج سے 35% زیادہ طاقتور بن چکا ہے۔ سونامی آن واحد شہر میں داخل ہو کر شہر کے شہر نگل لیتا ہے۔ سیلاب آبادیاں کھا رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب قدرت کے ساتھ چھیڑخانی کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جس طریقے سے بنائی تھی اب دنیا ویسی نہیں رہی۔ زمین سے لے کر خلا کے ہر حصے تک انسان نے چھیڑخانی کر لی ہے، جس کے نتیجے میں آج ہمیں ماحولیاتی آلودگی یعنی گلوبل وارمنگ اور بہت سے دیگر نقصان کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پانی چونکہ انسان کی چھیڑخانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے پتھر ہو چکا ہے، اس کے ایموشنز میں بھی تغیر اور تبدل بہت شدت سے آ چکا ہے، اور اب ہمیں پانی کی اہمیت کی افادیت کا بھی اندازہ ہو گیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ پانی کا ایک قطرے کا حساب ہم سے روز قیامت لیا جائے گا، کہ پانی ہمارے لیے اتنی اہمیت کا حامل ہے اور ہم پانی یوں ہی ضائع کرتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ ہم پانی کا ایک لمیٹڈ استعمال کریں، پانی کو ضائع نہ کریں، کیونکہ ہمیں پانی تک کا ایک بوند کے ضائع ہونے تک کا حساب دینا ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم صادر کر دیا، جب سائنس نے اپنے مفروضے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اور 1400 سال پہلے قرآن میں پائے جانے والے ان تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے مفروضوں کے ذریعے پروف کر دیا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی چیز سے انکار کریں؟ کیونکہ قرآن ایک ضابطہ حیات ہے اور سائنس ایک علم۔ ضابطہ حیات اور علم کے ذریعے ہی ہم اپنی زندگی کو ایک بہترین اور مثبت پہلوؤں پر لا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ معلومات اخذ ہوئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔